السلام علیکم۔ اچھا جی، سن 7 میں مسلمانوں نے محرم کے مہینے میں ایک جنگ لڑی، اور وہ جنگ جو ہے غزوہ خیبر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ یہودیوں کا ایک گڑھ تھا، انہوں نے خیبر کے اندر اپنا ایک گڑھ بنا لیا تھا، 7 قلعے تھے، وہاں سے ساری سازشیں کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ کسی طرح ان قلعوں کو تو فتح کرنا ہے۔ آپ پورا لشکر لے کے پہنچے۔ 5 قلعے تو ابتدائی طور پہ فتح ہو گئے، لیکن 2 قلعے ایسے تھے جو کسی صورت فتح نہیں ہو رہے تھے۔ ان میں سے ایک قلعہ تھا، اس کا نام تھا قموس، اور اس قلعوں کے اطراف میں بڑی تعداد میں کھجور کے درخت موجود تھے، اور ان کی بہت بڑی زرعی زمین تھی اور تناور درخت تھے۔ جب کسی بھی صورت قلعے فتح نہیں ہو رہے تھے اور یہودی بڑی تعداد میں مسلمانوں کی شہادتیں بھی ہونا شروع ہو گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ ایک ایسا حکم دیا جو خود آپ کے ہی حکم کے برعکس تھا، اور آپ نے حکم یہ دیا کہ اب یہ جتنے بھی کھجور کے درخت موجود ہیں ان کو جڑ سے کاٹو اور ان کو آگ لگا دو۔ اور جیسے ہی ان کو درخت کٹنے کے بعد آگ لگنا شروع ہوئی اور یہودی یہ منظر قلعے میں سے دیکھنے لگے، تو فوری طور پہ انہوں نے معاہدے کی پیشکش کر دی اور کہا اچھا جو آپ کہیں گے ہمیں وہ منظور ہے، لیکن آپ یہ کام نہ کریں۔ اس کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کیا تھی؟ آپ کو پتہ تھا یہ جو یہودی ہے اس کی جان اس کی معیشت میں اٹکی ہوئی ہے، اور جب یہ اپنی معیشت کا جنازہ نکلتا دیکھیں گے تو فوراً معاہدہ کرنے کے لیے آئیں گے، اور ایگزیکٹلی یہی ہوا۔ آج بھی جو صورتحال ہے، میں اور آپ ایک کمزور اور بے بس انسان ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم وہاں جا نہیں سکتے ہیں، ہم شاید کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک کام کر سکتے ہیں، میرے اور آپ کے گھروں میں بڑے بڑے تناور درخت ان یہودیوں کے لگے ہوئے ہیں، جو کہیں صرف کی صورت میں، کہیں شیمپو کی صورت میں، کہیں کنفیکشنری کی صورت میں، وہ کپڑے لتے کی صورت میں موجود ہیں، اور ہم نے اور آپ نے جڑ سے ان درختوں کو کاٹنا ہے اور ان کی معیشت کا جنازہ نکالنا ہے، آگ لگا دینی ہے۔